السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی ہے یوٹیوب پہ، اور اس کے اینڈ میں جو آپ نے فتنوں کا ذکر کیا ہے، غامدی کے فتنے کی تو سمجھ آتی ہے، اور مرزا انجینئر کے بھی سمجھ آتی ہے. یہ ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر یہ مولانا مودودی کا فتنہ، یہ تھوڑا سا بریف کر دیں گے؟ مجھے تھوڑا سے ہنٹ ان کے دے دیں، بتا دیں کہ ان کا کیا فتنہ تھا جی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں، انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی یوتھ کلب کے بارے میں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یوتھ کلب پاکستان کا بہت ہی ایکٹیو کلب ہے، جس کے بارے میں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ضرور دیکھیں، لیکن وہ لوگ زیادہ تر دیکھیں جو شعور رکھتے ہوں، جنہیں تمیز ہو حق و باطل کی. اور اسی ویڈیو کے اخیر میں چند فتنوں کے میں نے تذکرے کیے، تو اس میں سے مولانا مودودی کا بھی تذکرہ کیا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تذکرہ کیا، جو کہ بہت سے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ آپ فتنہ غامدی کا تو ہمیں پتہ ہے، فتنہ انجینئر کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا اور مودودی صاحب کے فتنے کا جو تذکرہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. میں دراصل بجائے کسی سوال کے جواب دینے کے، میں نے وہ سوال ہی اپنی بہن کا لاہور سے آیا تھا، یہ دہلی بھیج دیا فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں کہ براہ کرم اس پر ہماری رہنمائی فرما دیں. تو اس سے قطع نظر کہ آپ کو ہم سے اختلاف کتنا ہے اور ہم آپ سے اختلاف کتنا رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک خوبصورت پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. خوبصورت انداز میں ہمارے علماء آپ کی خدمت میں اپنی آراء اور قرآن و سنت پر مبنی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. آپ کو ہمیشہ اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے. ہمارے یہاں اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، جو اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ جب ہم کسی بھی عالم دین کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کا نام عزت اور احترام سے لیں. اور میں بھی اکثر یہی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ مولانا مکی کا نام لو، یا چاہے طارق جمیل صاحب کا نام لو، یا مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لیں، لیکن ان کے عقیدے سے ہم یقینی بات ہے مختلف، ہمارا نظریہ ان سے بالکل مختلف ہے، لیکن آیا ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بالکل، ہم خود بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنے فالوور سے بھی یہی کہتے ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں. ان کا جب بھی آپ تذکرہ کریں، چاہے کمنٹس باکس میں بھی لکھیں، تب ادب اور احترام کا آپ دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کے بارے میں، فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی ان کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کلی طور پر بھی اختلاف ہونے کا حق حاصل ہے، اور جزوی طور پر بھی مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اختلاف کا جو اظہار ہے وہ ہمیشہ ادب اور شائستگی سے کرنا چاہیے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، حضرت مولانا مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، یہ دونوں علماء بر صغیر میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ملت اسلامیہ کے عظیم سپوت تھے. اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیتیں بھی بہت دی تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی ذات سے ملت اسلامیہ میں خاص طور سے ہند و پاک کے ان لوگوں کو جو معاندین اسلام، دشمنان اسلام اور خاص طور سے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے گمراہ کن نظریات سے گمراہی سے دوچار ہو گئے تھے. اسلام پر، رسول رحمت پر اعتراضات کرتے تھے اور اسلام کی
بنیادی تعلیمات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے سے بالکل وہ اعتراض کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو خراب کرتے تھے. ان حضرات کی تحریروں سے ایسے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا. مولانا مودودی کی چند کتابیں جیسے پردہ، سود، یہ بڑی اچھی بنیادی اور بہتر کتابیں ہیں، اور بھٹکی ہوئی ذہنیتوں کو اور گمراہ کن افکار و خیالات کے حاملین جو اسلام پر معترض تھے ان لوگوں کو درست کرنے اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دلوں میں بٹھانے میں ان کتابوں نے بڑا اچھا کردار نبھایا. صحیح بات ہے، یہ ان کا خاص میدان تھا. جو خوبی ہے وہ بیان کی جائے. ایسے ہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بعض وہ لوگ جو علماء کرام کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی لچھے دار باتوں سے کافی مطمئن ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور خاص طور سے اسلامیہ میں ہند کی تاریخ کا عروج و زوال، اس کے تجزیے اور بر صغیر میں ہونے والے المناک حادثے اور ان کے تجزیے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا خاص موضوع تھا. صحیح بات. قرآن شریف کی تفسیر اور اس کے ضمن میں لوگوں کو اسلام کی طرف آمادہ کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ سب کام ان کے بڑے مناسب تھے. لیکن جب یہ حضرات اپنے میدان سے نکل کر دوسرے میدان میں قدم رکھتے ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب، جب وہ فقیہ بنتے ہیں اور اسلام کی تشریحات اپنے نظریات سے کرنے لگتے ہیں، انکار حدیث کے لیے چور دروازے کھولتے ہیں. جیسے مشہور احادیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ حدیث میں وارد ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، تفہیم القرآن میں آپ دیکھیے کہ اس بات کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، رجال میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن عقل میں نہیں آتا. اب یہ جو تعقل پسندی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بغاوت کر کے اپنی عقل کو حاکم ماننا اور اس کی بنیاد پر احادیث صحیحہ کو رد کر دینا اور یوں لکھ دینا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک نبی کو یا نبی کی طرف جھوٹ کا انتساب کریں، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم کچھ راویوں کو جھوٹا مان لیں. ایک بغیر پڑھا لکھا آدمی تو واہ واہ کرے گا کہ کیا بات کہی ہے نبی کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض مغالطہ ہے اور یہ فریب ہے، دھوکہ ہے اور یہ فتنہ ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. صحیح بات ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فتنہ ہی کہیں گے. جن روات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جھوٹا مان لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، تو کیا ان روات نے صرف یہی ایک حدیث بیان کی ہے؟ جب ایک راوی کو آپ نے جھوٹا مان لیا تو اس کی بیان کردہ ساری روایتوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ جھوٹے آدمی کی ساری بات جھوٹی ہوتی ہے، کسی پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. پھر باقی راویان حدیث کے بارے میں آپ کے پاس کون سی ایسی
بنیاد ہے جس کی بنا پر آپ ان کو صحیح کہیں گے، ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے. جی یہ وہ فتنہ ہے جس سے انکار حدیث کو غذا ملتی ہے، غذا ملتی ہے، یس، پانی ملتا ہے. اسی کی بنیاد پر وہ احادیث رسول پر اعتراض کرتے ہیں، راویان حدیث پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو متہم کرنے میں بھی ان کو کوئی باک محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح سے ان کی ایک کتاب خلافت و ملوکیت، جی ہاں، نہایت گمراہ کن فتنہ انگیز کتاب ہے. ایک خاص نظریہ پہلے انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا ہے اور ساری تاریخ کو اس نظریے کے مطابق ڈھالتے چلے گئے. حد تو یہ ہے کہ صحیح روایتوں کو چھوڑ کر ضعیف موضوع روایتوں تک کو، جس کے راوی جھوٹے اور تمام محدثین کرام کے نزدیک غالی شیعہ اور جھوٹی روایتیں گڑھنے والے ہیں، ان تک کی روایتوں کو انہوں نے صحیح مان کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار پر، ان کے ساتھیوں کے کردار پر، حضرت معاویہ کے کردار پر اور دوسرے لوگوں کے کردار پر جو کیچڑ اچھالی ہے، اور خلافت و ملوکیت لکھ کر انہوں نے اپنے سارے کردار پر جو دھبا لگایا ہے، نہایت ہی مکروہ ہے. ایسے ہی ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ان کی ذات سے بڑا فائدہ پہنچا. اللہ رب العزت نے ان کو زبان و بیان کی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، کوئی دو رائے نہیں، تاریخ کا ان کو بڑا اچھا ملکہ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وحدت الوجود جیسے نظریات کو وہ صحیح مانتے ہیں، اپنے دروس میں اس کو کہتے ہیں اور اس کی توجیحات بھی فرماتے ہیں. وحدت الوجود کے عقیدے کی. اتنا ہی نہیں، وہ مسائل جو محدثین کرام نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں صحیح ترین احادیث کی روشنی میں لکھے ہیں، تقلیدی روش کی بنا پر اکثریت اور جس میں انہوں نے آنکھ کھولی اور زندگی گزاری اس کی بنا پر اس پر غیر عالمانہ اور غیر محتاط رد فرماتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں ان کی، یہ فتنہ انگیز ہے. بے شک باقی ان کی شخصیتوں سے انکار نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھی زبان و بیان کی، جو قدرت اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ ڈھونڈنے نکلے ہزاروں میں ایک بھی اس معیار کا نہیں ملے گا. صحیح بات. تو یہ صلاحیتیں اپنی جگہ ہیں، بے شک، لیکن ان کی ذات سے یہ جو باتیں ہوئیں جو انہوں نے اپنے نظریے بنا کر اور اس کو اسلام کا لیبل لگایا، ظاہر ہے کہ یہ فتنے کی باتیں ہیں. جو منہج، طریقہ قرآن و سنت کی تشریح و تفہیم کا صحابہ کرام کا تھا، تابعین، تبع تابعین، امامان دین کا تھا، بالکل اس سے انحراف کرنے سے چاہے آپ کے مقاصد کتنے ہی اچھے اور بہتر ہوں، سوائے فتنے کے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب اور العالمین. یہ دونوں حضرات اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ رب العزت ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے اور ان کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھی جگہ دے. ہمارا اس میں کیا جاتا ہے، کیا بگڑتا ہے؟ لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، بالکل، چاہے شخصیت کتنی ہی بڑی ہو. یہی مودودی صاحب ہے، صحابہ کرام پر جب بے تکان حملے کرتے ہیں، اور اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہے تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب تعبیر کی غلطی پڑھ کر دیکھ لیجئے. جی، اس میں
مولانا وحید الدین صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو ہتھیار آپ نے، جو تیر و کمان آپ نے ہم کو دیا تھا اور کہا تھا کہ رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، صحیح بات ہے، اور آپ نے اس تیر و کمان سے صحابہ کرام کی عظمتوں پر اور ان کی شخصیتوں پر حملے کیے ہیں، تیر چلائے تھے. جب اسی تیر کمان کا رخ ہم آپ کی طرف کرتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا آگے نکل چکے ہو کہ اب ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور واپس لوٹنے کی کوئی راہ نہیں رہی. آپ پڑھ کے دیکھیے تعبیر کی غلطی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حضرات کی تحریروں میں بعض ایسی غیر محتاط باتیں در آئی ہیں جس سے کم پڑھا لکھا آدمی یقیناً فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن جو علماء ہیں ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح کی تحریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. ہمارے نوجوان طبقے کے لیے، کم پڑھے لکھے طبقے کے لیے ان کی صرف مخصوص کتابیں ہی مفید ہیں. باقی سارے لٹریچر کو اس حیثیت سے دل سے لگا لینا کہ بڑی عظمت والے تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے بالکل صحیح ہے اور وہ مجدد ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ بالکل غلط روش ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت جواب دیا ہے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ایز یوزل میں کہا کرتا ہوں کہ ادب اور شائستگی سے. کچھ فتنے ایسے ہیں جسے آپ اور میں پہچان لیتے ہیں، کچھ فتنے ایسے ہیں جو شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی اور علماء جن کو جان لیتے ہیں، اور کچھ فتنے ایسے ہیں وہ سوشل میڈیا پر گھومتے رہتے ہیں، ہماری رسائی اس تک نہیں ہو پاتی. میں نے صرف اتنا ہی اس اپنی ویڈیو میں یوتھ کلب کے بارے میں بھی یہی عرض کیا ہے کہ ان کا فتنہ یا ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ لوگ دیکھیں جو کہ سوجھ اور سمجھ رکھتے ہوں، جنہیں حدیث پر تھوڑا بہت علم ہو، کیونکہ وہ بعض مرتبہ غلط روایات بھی بیان کر دیتے ہیں. جیسے کہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی کتابیں اچھی بھی ہیں. میں نے کلی طور پر یوتھ کلب کی نفی نہیں کری ہے، ان کی کئی باتیں اچھی بھی ہیں، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وہ قابل گرفت بھی ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اصلاح کے پہلو سے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ ویڈیو بھی اصلاح کے پہلو سے بنائی ہے. اور ایک اور ویڈیو میں بنانے والا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی ہے، جو کہ اہل حدیث عالم ہیں ڈاکٹر حافظ زبیر لاہور میں. انہوں نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کا جواب فضیلت شیخ مجھے بھیجا ہے شیخ توصیف الرحمن راشدی نے، اور وہ ان کی گفتگو پر تبصرہ یا تجزیہ کر رہے ہیں فضیلت شیخ شفیق الرحمن راشدی. ڈاکٹر ان کو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ وہ پیشے کے ڈاکٹر ہیں. تو ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب کی گفتگو بھی وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں جو ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے گفتگو کی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو اور بنانے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، حق کو حق سمجھ کے، باطل کو باطل سمجھ کے. حق کو یہ دعا ضرور کیا کیجئے، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمیں حق کو حق سمجھ کر چلنے کی اس پر توفیق عطا فرما دے. وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، ہمیں باطل کو باطل سمجھ کر اس کو چھوڑنے کی توفیق سے نواز دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے، کیونکہ لوگ آج بھی خلط ملت ہیں. وہ حق کو باطل سمجھ رہے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کے چور دروازے کھول کر اس کو دامن سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لے، آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون